کا موقع ملا ہے وہ ہے 23 مارچ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا۔ وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو۔ کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ صدر عالی مرتبت میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں جناب والا، میں دیکھتی ہوں کہ شہیدوں کی لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، اقبال کی خواب کی تعبیر، میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کی شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کی فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد سے ثابت کر دیا کہ اپنا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، کہ اپنا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ صدر عالی وقار ہم ہر مارچ پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم جرأت اور بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، ہم شاعری میں شیرازی بنے، ہم نغمہ گیری میں فردوسی، ہم ساز بنے تو بھلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم مجد بنے ہم رقص بنے، ہم سچل سرمست بنے، کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے، تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے۔ اور جب بات ملک کی حفاظت اور تعلیمیت کی آئی تو ہم میجر عزیز بھٹی اور میجر طفیل بنے، ہم انسانیت کی خدمات کے لیے عبدالستار عیدی بنے، ہم قائد کے سالار بنے اور دشمن کے لیے ایک للکار بنے۔ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا، ہماری افواج آج بھی اپنے سرحدوں پر سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بھگاتی ہے، ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے گھبراتے ہیں۔ دشمن کے قدم آئیں گے اگر پاک وطن میں، دشمن کے قدم آئیں گے اگر پاک وطن میں، ہم ان کو سلا دیں گے مٹی کے کفن میں۔ شکریہ۔